لقمہ دینا بھی سعد بن وقاص کی طبیعت خراب ہوئی تھی. 2 مرتبہ ہی بہت بیمار ہوئے ہیں. ایک مکہ مکرمہ میں بھی بیمار ہوئے ہیں اور ایک مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے ہیں. تو مکہ مکرمہ کا یہ قصہ ہے. جب بہت بیمار ہوئے سعد بن وقاص اور نا امید ہو گئے اپنی زندگی سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے. تو یہ بیٹھے ہوئے بس نا امیدی چھائی ہوئی تھی ان پر کہ بس اب مرنا ہے، اب مرنا ہے، اب مرنا. حضور نے فرمایا ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیا کر رہے تمہاری طبیعت؟ حضرت بس طبیعت میں مزہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. بس حضرت میں خالی آپ سے اتنی درخواست کرتا ہوں، میری بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، اگر آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کچھ مال تو ان کے لیے چھوڑ دوں، باقی مال سارا کا سارا صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا آدھے آدھے کی اجازت دے دیں، آدھا ان کو دے دو، آدھا صدقہ کر دو. آپ نے فرمایا نا حضرت تہائی کی اجازت دے دے، 3 حصہ ان کو دے دو، 1 حصہ صدقہ کر دو. آپ نے فرمایا تو خالی مال لگانے کو سمجھتا ہے صدقہ؟ آپ جواب دے رہے ارے بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا اس پر بھی تجھے ملے گا اور اللہ تیری عمر کو لمبی کرے گا، اللہ تجھ سے بہت کام لے گا، تو فکر مت کر. پھر یہ بیمار ہوئے مدینہ منورہ میں سعد بن وقاص، اور ان کو اٹیک آیا، ہارٹ کا اٹیک. کوئی سمجھ نہیں سکا. سب سے پہلے حضور نہیں سمجھا اسے، یہ حدیثوں میں آتا ہے. مدینہ منورہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے تو حضور نے دیکھا کہ بالکل مدہوش سے ہو رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دیکھو اسے تو جو دل کی تکلیف ہے، دل کا دورہ پڑا ہے، کچھ مت کرو، فلاں حکیم کو بلاؤ. کوئی حکیم تھا مدینہ میں، اس کو بلاؤ اور اس کو میری طرف سے کہو کہ 7 کھجوریں لے. یہ حدیث میں آتا ہے. اجوائی کی کتنی کھجور ہے بھائی؟ 7. اور اس کی گٹلی نکالے اور اس کی گٹلی نکال کر اسے پیسے، تو آٹا اور یہ کھجور اس میں ملائے، جس کی گٹلی اسی میں ملائے اور 7 کھجوریں اسے کھلا دے. بس یہ حضور نے نسخہ بتایا، یہ دل کا نسخہ یہ حضور کا بتایا ہوا ہے کہ تم بس اس کو اتنا کرو. تو سعد بن وقاص کو یہ کھلا گیا کہ مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں لی، اس کی گٹلی نکالی اور اس گٹلی کو خوب پیسا اور پیس کر جو ہے اس اجوا کھجور میں ملایا اور سعد بن وقاص کو کھلایا. بس سعد بن وقاص کہتے تھے کہ اس دن سے میری دل کی تکلیف جو دور ہوئی ایسے دور ہوئی کہ صحابہ میں سب سے آخری لوگوں میں مرنے والوں میں سعد بن وقاص ہیں. اتنا زندہ رہے وہ. تو کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو خالی مال لگانا سب کا سمجھتا نا، بیوی کے منہ میں لقمہ دے، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. یہ نیکیاں بڑھانے کے اسباب بتائے. مسجد کی طرف چلو گے تو نیکیاں ملیں گی، وضو کرو گے تو نیکیاں ملیں گی، اور گناہ معاف کرانے کے اسباب بتائے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب. 1 مرتبہ خالی امت کے لیے معافی کی دعا مانگ لو. کتنی مرتبہ بھائی؟ 1 مرتبہ. اتنا کہہ دو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. 1 مرتبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 1 مرتبہ امت کے لیے معافی کی دعا مانگے گا تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکی دے گا. یہ اسباب بتائیں. اور اگر روزانہ 25 مرتبہ پڑھ لے، 27 مرتبہ پڑھ لے تو اس کی دعائیں اللہ قبول کرے گا. یہ اسباب بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بیکار نہیں چھوڑا. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لو. بہت آسان ہے آیت الکرسی 1 مرتبہ. 2 بڑی بڑی فضیلتیں بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. مرا سیدھا جنت. مجھے خود یاد ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہم جب چھوٹے تھے تو گھر میں تعلیم تو یہ حدیث اس وقت ہمیں یاد کروائی تھی. یہ فرمایا کہ بیٹا ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو. ان کا جملہ بھی یاد ہے کہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، مرے سیدھے جنت میں. بس غالب یعنی جنت کے اور تمہارا
موت حائل ہے، بس مرا سنا جنت۔ اور یہ بیٹا نبی نے کہا ہے، ابا کہتے تھے کہ نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ ایک فضیلت یہ، دوسری فضیلت یہ، دوسری نماز تک یہ بندہ اور بندی اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، جادو کا اثر نہیں ہوگا، کوئی مارے گا نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، حفاظت میں رہیں گے۔ کیوں؟ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی گے۔ یہ فضیلتیں بتائی، یہ اس امت کے لیے گناہ معاف کرانے کے اسباب بے انتہا۔ اور ایک بات بتاؤں، روایتوں میں قصہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی آئی، ایک نوجوان آیا اور نوجوان نے آ کر یہ کہا کہ اے عزیز مصر اناج دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اناج دے دیا۔ دوسرے دن یہی نوجوان پھر آیا، اناج اب ذرا دیا لیکن تھوڑا منہ بگاڑ کے دیا۔ تیسرے دن پھر آیا تو یوسف علیہ السلام کے جو تیور چڑھ گئے، یوسف علیہ السلام ناراض ہوئے، یہ فرمایا بھائی سب جگہ فاقے ہیں، قحط سالب میں لوگ مبتلا ہیں، تو روزانہ اناج لینے آئے گا کیسے چلے گا؟ آج دیتا ہوں کل نہیں ملے گا، آج دے رہا ہوں کل نہیں، کل مت آنا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے یوسف مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ یہ کہا میں نے تو نہیں پہچانا۔ یہ کہا آپ پر جب جو ہے بچپنے میں جب آپ پر وہ زنا کی جب تہمت لگی تھی، بدکاری کی تہمت لگی تھی، تو جس بچے نے گہوارے میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہ ہوں۔ اس وقت بچہ تھا، اب جوان ہوا ہوں۔ آپ پر جب بدکاری کی تہمت لگی تھی، ایک بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں ہوں۔ انا من الذی شہد شاہد من اہلہا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا انت من الذی شہد شاہد من اہلہا، کیا تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی؟ فرمایا میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے پورے مجلس میں، پارلیمنٹ میں اعلان کر دیا، بھائی اس نوجوان کو دیکھ لو، اسے دیکھ لو، یہ جب بھی آئے اور جب بھی اناج مانگے کچھ پوچھنا مت، اسے دے دینا، اس لیے کہ اس نے بچپنے میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اللہ نے فوراً وحی بھیجی، اے یوسف جس نے زندگی میں ایک مرتبہ تیری پاک دامنی کی گواہی دی تو اس کا اتنا اکرام کرتا ہے، تو جو میرا بندہ اور بندی صبح شام میری پاکی کی گواہی دیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، میں ان کا کتنا اکرام کروں گا، کہ میں ان کا کتنا اکرام کروں گا۔ کریم ہے، اسی لیے خود اعلان کرتا ہے کہ او رات کے گنہگار تو آ جائے میں تجھے معاف کر دوں۔ کبھی بھی نا امید مت ہونا۔ اور میرا ایک جملہ یاد رکھنا، ایک جملہ یاد رکھنا، 3 مرتبہ کہہ رہا، ایک جملہ یاد رکھنا، مایوسی نام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں۔ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں کہ مایوس ہو جائے آدمی، کہ بس مایوس ہو جائے خودکشی کر لے، مایوس ہو گیا تو صاحب اب تو میں کچھ کام ہی نہیں کر سکتا، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کریم ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ تو آ جا، انا التواب الرحیم۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انا التواب الرحیم۔ انا التواب الرحیم کا مکمل ترجمہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اتنا گہرا جملہ ہے یہ، انا التواب الرحیم۔ میں خالی مثال سے سمجھاؤں کہ انا التواب الرحیم کا کیا مطلب ہے۔ آپ کا 10 سال کا لڑکا ہے، آپ نے اسے 10 روپئے دیے، یہ انا التواب الرحیم کا مطلب سمجھا رہا ہوں کہ 10 سال کا لڑکا، آپ نے اسے 10 روپئے دیے اور اس سے یوں کہا یہ بالکل قریب میں ہے، آپ کے گھر سے لگ کر پاؤ کی دکان ہے، نان کی دکان ہے، چائے کی دکان ہے، روٹی، یہ کہا کہ 2 برن پاؤ لیا بھائی، 2 روٹیاں لیا۔ وہ ایک وقت کتنا لگے گا آنے میں؟ 10 منٹ۔ 10 سال کا لڑکا 10 روپئے دیے، 10 منٹ میں وہ لے کے آ جائے گا، اور روزانہ لاتا ہے وہ۔ 10 منٹ ہو گئے نہیں آیا، آدھا گھنٹہ ہوا نہیں آیا، 1 گھنٹہ ہوا نہیں آیا، بتاؤ آپ کو فکر ہوگا نہیں ہوگا بچہ کہاں گیا؟ یہاں تک کہ 24 گھنٹے گزر گئے نہیں آیا، اب ٹینشن بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ یہاں تک کہ 3 مہینے ہو گئے بچہ نہیں ملا، اب بتاؤ کتنی فکر ہوگی؟
کہ صاحب اب جو ہے ہسپتالوں میں دیکھا جا رہا ہے، اخباروں میں دیا جا رہا ہے، رشتہ داروں کو کہا جا رہا ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، یا ڈھونڈ رہے یا ڈھونڈ رہے، بچہ ہی نہیں مل رہا. سال گزر گیا نہیں آیا، 1.5 سال گزر گیا نہیں. اب ماں باپ جو ہے وہ نا امید ہونے لگے کہ پتہ نہیں کہ جنات لے گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، یا کسی نے اچک لیا، کسی نے کوئی معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ، کچھ پتہ نہیں چل رہا. اچھا سب لوگ ڈھونڈ رہے، حکومت کے لیول سے بھی ڈھونڈا جا رہا، لیکن وہ لڑکا نہیں ملا. 2 سال ہو گئے، آپ اور آپ کی بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، سامنے بچے کھیل رہے ہیں، انہیں بچوں میں آپ کی نگاہ اپنے بچے پر پڑی. ارے یہ تو عبد الرحمان ہے. وہ اللہ کی بندی دیکھ تو صحیح یہ کون ہے؟ ارے ہاں. اب بہن کو بلایا، بھائی کو بلایا، ارے ہاں. اب بتاؤ جب آپ کی نگاہ اس بچے پر پڑے گی اور وہ کھیل رہا ہے سامنے، آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ آپ فوراً جو ہے جائیں گے، آپ اس کو دیکھ کر فوراً جائیں گے، اور وہ آپ کو دیکھے گا تو وہ بھی لپک کر آئے گا، آپ بھی لپک کر. اس کو کہتے ہیں انا التواب الرحیم. اللہ کہتے ہیں کہ تو مجھ سے سالوں میں بچھڑا ہوا ہوگا، اگر میری طرف آئے گا تو تیرے ماں باپ سے بھی زیادہ میں تجھے لپک کر لے لوں گا اپنے باہوں. یہ ہے اس کا ترجمہ جو مفسرین نے لکھا ہے، تفسیری کی ہے اور لکھا ہے کہ اس کا مکمل ترجمہ اتنا گہرا یہ جملہ ہے کہ کوئی اس کا ترجمہ سمجھا ہی نہیں سکتا کہ میں لپک کے لے لوں گا، تواب بھی ہوں رحیم بھی ہوں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے بغاوت مت کر. اللہ شکایت کرتے ہیں، یہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا، اللہ ہماری شکایت کرتے ہیں آسمانوں سے، اے میرے بندے میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا. یہ شکایت کا جملہ ہے اللہ کا، میں نے میرے ہاتھ سے تجھ کو پیدا کیا، تیری ماں کے پیٹ میں نے تجھے بنایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. ارے کہاں تو بھٹک رہا ہے؟ عبدی خلقتک بیدی، اے میرے بندے میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا. وَرَبَّيْتُكَ بِنِعْمَتِي، میری نعمتوں سے میں نے تیری پرورش کی. وَلَمَّا أَنْ كَمُلَتْ مُدَّتُ حَمْلِكَ، جب تیرے حمل کا وقت پورا ہو گیا. أَخْرَجْتُكَ وَلَطَفْتُكَ بِأُمِّكَ، تیری ماں کے پیٹ سے میں نے نکالا اور تیری ماں کے دل میں تیری محبت ڈالی. اے میرے بندے تیرے لیے دودھ کا انتظام تیری ماں کی چھاتی پہ میں نے کیا، اور وہ دودھ بھی کیسا؟ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم، رشتہ اور پشتہ. اے میرے بندے میں نے تیرا اتنا خیال. اللہ شکایت کر رہے ہیں، یہ شکایت کے جملے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تیرے ساتھ کتنا کیا ہے، تیرے ماں باپ کے دل میں نے محبت ڈال دی. جانوروں میں آپس میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی انسانوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے. جانوروں کی نسلیں نہیں چلتی، ان کے رشتے نہیں ہوتے کہ یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ چچا ہے، یہ جو ماموں ہے اور یہ ماں، کچھ بھی نہیں. وہ جو اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں. انسان کے یہاں ایسا نہیں، انسان کے یہاں تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں خوبصورت بنایا. کسی کو بدصورت نہیں کہہ سکتے، ہمارے شریعت میں کسی کو بدصورت کہنا جائز نہیں. اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھی قبول صورت نہیں ہے، میری آنکھیں قبول نہیں کرتی، اتنا تو گنجائش ہے. بدصورت کسی کو نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، کہ اس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی. تو اللہ جسے اچھا کہے ہم بدصورت کہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تیری ماں کے پیٹ سے نکالا، تیرے لیے کھانے کا انتظام کیا، دودھ کا انتظام کیا. تیرے دانت نہیں تھے تو کسی چیز کو کاٹ سکے، تیری داڑھیں نہیں تھی تو کسی چیز کو چبا سکے. اے میرے بندے تو بیمار ہوتا تھا، ماں کو نہیں کہہ سکتا تھا میری طبیعت خراب ہے. تیری ماں کے دل میں ڈالتا تھا بچہ بیمار ہے، لے جا. ڈاکٹر کے پاس جا کر تجھے لٹا دیا جاتا تھا، ڈاکٹر کو نہیں سمجھا سکتا تھا، ڈاکٹر کے دل میں ڈالتا تھا اسے کان کی تکلیف ہے، کان کی دوا دے. اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، پیٹ کی دوا دے. اس کے ہاتھ میں تکلیف ہے، ہاتھ کی دوا دے. میں نے تیرا اتنا خیال کیا ہے کہ ڈاکٹر کے دل میں، حکیم کے دل میں، ماں باپ کے دل میں ڈالتا تھا
تیری ماں کھانا پکانے میں ہوتی تھی، تیرا باپ کھیتی باڑی میں ہوتا تھا، تیرے بھائی بہن کھیل کود میں ہوتے تھے، اکیلا تجھے لٹا دیا جاتا تھا، فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا تھا، کوئی جنگلی جانور آ کر تجھے پریشان نہ کرے۔ میں نے تیرا اتنا خیال کیا ہے بچپنے میں، آسمانوں سے عرش سے کہہ رہے اللہ، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں سے، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، سب کو کہہ رہے اعلان کر کے کہ دیکھو میں نے تمہارا اتنا خیال کیا، لیکن جب تیری ہڈی مضبوط ہو گئی، تیری پیٹھ طاقت والی بن گئی، اب تو میرا مقابلہ گناہوں سے کرتا ہے، مجھ سے شرماتا بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے شرماتا بھی نہیں۔ پھر واجہ کہتا ہے انا الکریم لا عجل، انا الجواد لا بخل، فمن این تجدون لکم ربا مثلی وانا الغفور الرحیم۔ میں کریم ہوں، جلدی نہیں کیا کرتا، میں سخی ہوں، بخیلی نہیں کیا کرتا، بھلا بتاؤ میرا جیسا غفور رحیم آقا تم کہاں سے پاؤ گے؟ آگے کہتے ہیں اب یہ خطاب مسلمانوں کو ہے، مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں، اے میرے بندے تیرے بال سفید ہو گئے، شاب شارک ضعف بصرک، تیری آنکھیں کمزور ہو گئی، ونحنى ظہرک، تیری پیٹھ جھکنے والی بن گئی، اب ذرا تو مجھ سے حیا اور شرم کر، اس لیے کہ اب تو مجھے بھی تجھ سے شرم آتی ہے۔ جب انسان کا اسلام کی حالت میں بال سفید ہوتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی، میں اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ کو حیا آتی۔ اس کے لیے بڑھاپے کو بھی غنیمت سمجھو، اور اس کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرو، خوب قرآن شریف کی تلاوت پڑھو، خوب لوگوں کو دعوت دو، خوب سنتوں کا اہتمام کرو، کرو گے انشاءاللہ۔